جب ایک عمارت گرتی ہے تو ملبہ صاف کرنا اور اسے دوبارہ بنانا مطلب ایک سیدھا سا کام لگتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی اینٹ کہاں لگانی ہے۔ بالکل، آپ کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے۔ ہاں، نقشہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان اندر سے ٹوٹتا ہے، جب کوئی گہرا رشتہ ختم ہوتا ہے یا زندگی میں کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ہم اس جذباتی ملبے کا کیا کرتے ہیں؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی فکر انگیز تحریر اور موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بچی کھچی زندگی کو سنوارنا ہی اصل جینا ہے۔ مطلب جب ہم دکھوں اور نقصانات کے بعد خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو اس خالی پن کو کیسے بھرا جائے؟ صحیح۔ اور یہیں سے ہمارا آج کا بنیادی سوال جنم لیتا ہے، کیا زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا یہ عمل، مطلب کیا یہ ایک شعوری اور فعال فیصلہ ہے جہاں ہم خود احتسابی کرتے ہیں، اپنی حدود یعنی باؤنڈریز طے کرتے ہیں اور زندگی کا کنٹرول پوری طرح اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں؟ یا پھر کیا یہ بنیادی طور پر ایک داخلی اور روحانی عمل ہے؟ میرا مطلب ہے جہاں بات کنٹرول حاصل کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ اس بات کو دل سے قبول کرنے کی ہوتی ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ بالکل، اور میرا اس حوالے سے واضح موقف ہے اور میں اسی مضمون سے استدلال کروں گا کہ بچی کچی زندگی کو ایک نئے سرمایہ میں بدلنا دراصل انسان کے فعال فیصلوں کا نام ہے۔ یہ اپنی حدود کا تعین کرنے، منفی لوگوں کو شعوری طور پر اپنی زندگی سے نکالنے اور دکھ کو ایک واضح مقصد کے ذریعے ذاتی طاقت میں بدلنے کا عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقی جینا ہے۔ اور میری رائے اس سے قدرے مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ حقیقی جینا محض شعوری فیصلوں اور باؤنڈریز مقرر کرنے تک محدود نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی کے سب سے گہرے دکھ وہ ہیں جنہیں کوئی شعوری فیصلہ حل نہیں کر سکتا۔ ان کا علاج صرف اس نامکمل پن کو قبول کرنے اور ایک مضبوط روحانی تعلق کے ذریعے اندرونی سکون پانے میں ہے۔ تو چلیں اس بحث کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ تحریر میں ایک جگہ مصنف لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ان سے دور رہنا نفرت نہیں حکمت ہے۔ میں اس نقطے کو ذرا نفسیاتی زاویے سے دیکھتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی کو دوبارہ سنوارنا ہے تو دراصل ہم اپنے جذباتی اور ذہنی دائرے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہمارا دماغ روزانہ ایک خاص حد تک دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلسل آپ کی توانائی چوس رہے ہیں تو آپ کوئی نیا مقصد تو نہیں تلاش کر سکتے نا؟ یہ جو حدود یا باؤنڈریز کا تصور ہے یہ کوئی محض کتابی بات نہیں ہے، یہ دراصل آپ کی ذہنی توانائی بچانے کا ایک فلٹر ہے۔ باؤنڈریز اور ذہنی توانائی کے حوالے سے آپ کی بات بالکل منطقی ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا اختلاف کروں گی۔ جی بتائیں۔ ہم انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک فلٹر لگا لیا یا کچھ لوگوں کو شعوری طور پر اپنی زندگی سے نکال دیا تو ہم محفوظ ہو گئے، لیکن اسی مضمون میں ایک اور قسم کے دکھ کی بات بھی کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو حالات کی وجہ سے دور ہو گئے یا اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ہاں، وہ ایک الگ کیفیت ہے۔ بالکل الگ کیفیت ہے۔ آپ ایک زہریلے یا ٹاکسک انسان کو تو باؤنڈری لگا کر باہر نکال سکتے ہیں، لیکن اس شخص کا کیا کریں گی جو آپ کی زندگی سے تو چلا گیا ہے مگر آپ کے ذہن اور دل میں پوری طرح موجود ہے؟ مصنف کہتا ہے نا کہ جانے والے کبھی مکمل طور پر نہیں جاتے، وہ ہمارے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہاں آپ کا شعوری فیصلہ یا فلٹر کیا کام کرے گا؟ دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ موت یا مستقل جدائی کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کا کوئی عملی حل نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ وہ مقام ہے جہاں باؤنڈریز ناکام ہو جاتی ہیں اور یہاں صرف قبولیت کام آتی ہے۔ جب ہم اس بے بسی کو دل سے مان لیتے ہیں تبھی ہم حقیقی معنی میں سکون کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جس بے بسی کا ذکر کیا وہ زندگی کی ایک حقیقت ہے، صحیح، لیکن بے بسی کو محسوس کرنا اور بے بسی کی حالت میں ہی جیتے رہنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا انسان دور ہوتا ہے جس سے ہمارا جذباتی لگاؤ تھا تو ظاہر ہے ہم اسے فلٹر آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس خلا کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کس طرح؟ مصنف کہتا ہے کہ جب ہم ٹوٹتے ہیں تو ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ ترجیحات کا بدلنا کوئی حادثہ نہیں ہوتا، یہ ایک شعوری عمل ہے۔ میں اسے ایک باغبان کی طرح دیکھتا ہوں۔ باغبان؟
ہاں، جیسے جب ایک باغبان دیکھتا ہے کہ پودے کی کچھ شاخیں سوکھ گئی ہیں یا خراب ہو رہی ہیں تو وہ انہیں بے دردی سے کاٹ دیتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ پودے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی بقا کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بعض یادیں، کچھ رشتے یا ان سے وابستہ امیدیں سوکھی شاخوں کی طرح ہو جاتی ہیں۔ ہم انہیں کاٹتے ہیں تاکہ جو بچی کھچی زندگی ہے وہ مزید نشو نما پا سکے۔ یہ خودداری ہے۔ باغبان کی تشبیہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن انسان اور پودوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جب ہم انسانی رشتوں اور گہری یادوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی پودے کی شاخیں نہیں کاٹ رہے ہوتے، ہم اپنے ہی وجود کا ایک حصہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حصہ آپ کو تکلیف دے رہا ہو تو بھی آپ اسے کینچی سے کاٹ نہیں سکتے، اور خاص طور پر آج کے دور میں اس ڈیجیٹل دنیا کا سوچئے، ہم میں سے کتنے ہی لوگ روزانہ ان لوگوں کی پروفائلز دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی سے جا چکے ہیں۔ آپ ایک کلک کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بالکل، نفسیات کی زبان میں اسے غیر واضح سوگ یا ایمبیگوس گریف کہتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو دماغ اس حتمی پن کو سمجھ لیتا ہے، لیکن جب کوئی زندہ ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے مگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، تو دماغ اسے پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ کیا آپ کسی شعوری فیصلے سے اس دکھ کو کاٹ سکتے ہیں؟ میرا اب بھی یہی ماننا ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم اسکرین کو کتنا دیکھتے ہیں، لیکن یہ امید کا باقی رہنا مگر ملاقات کا ناممکن ہونا ایک ایسی اذیت ہے جس کا علاج کوئی ان فالو کا بٹن نہیں کر سکتا۔ یہ درد تب تک تکلیف دیتا ہے جب تک ہم اس سے لڑتے رہتے ہیں، اسے کاٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جس دن ہم یہ قبول کر لیتے ہیں کہ یہ خلا، یہ ادھورا پن اب میری زندگی کا حصہ ہے، اس دن وہ درد ہمیں توڑنا بند کر دیتا ہے۔ یہ قبولیت اندرونی سکون لاتی ہے، جبکہ مسلسل اس سے لڑتے رہنا انسان کو تھپا دیتا ہے۔ آپ کا یہ نقطہ کہ دماغ غیر واضح سوگ کو سہلے سے پروسیس نہیں کر پاتا بالکل درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن یہی تو وہ مقام ہے جہاں میں شعوری کوشش پر زور دے رہا ہوں۔ اگر آپ محض اس خلا کو قبول کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ مصنف نے اس بچی کھچی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے اس میں خود احتسابی بہت اہم ہے۔ خود احتسابی؟ ہاں، قبولیت اگر خود احتسابی کے بغیر ہونا تو وہ مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ روزمرہ کی مضبوطی کے لیے ہمیں ایک فعال رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ ہمیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میں نے کن وجوہات کی بنا پر اس رشتے کو اس نہج تک پہنچنے دیا۔ جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ کو ایک نیا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہر بار ممکن ہے؟ جی بالکل، ہم الزام تراشی کے چکر سے نکل کر ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے ہیں۔ یہ عمل ہمارے لوکس آف کنٹرول کو بیرونی حالات سے ہٹا کر ہمارے اپنے اندر لے آتا ہے۔ دوسروں کو یا حالات کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان اور پرسکون لگتا ہے، لیکن جب آپ درد کو ایک استاد مان کر اس سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا دوسرا جنم لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو آپ کی ریزیلینس یا لچک کو روزانہ کی بنیاد پر مضبوط کرتی ہیں۔ فوائد سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ذرا اس کی عملی شکل پر غور کریں۔ جب ایک انسان بار بار ٹوٹتا ہے، اور مصنف نے بھی کہا ہے کہ اصل امتحان یہی ہے کہ ہم کتنی بار ٹوٹ کر دوبارہ جڑتے ہیں، تو اس صورتحال میں لگاتار اپنی غلطیوں کا تجزیہ کرتے رہنا ایک بہت ہی خطرناک کھائی بن سکتا ہے۔ خطرناک کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اگر میں ہر ناکام رشتے یا ہر نقصان کے بعد صرف اپنا ہی احتساب کروں تو یہ خود احتسابی بہت جلد خود اذیت یعنی سیلف بلیم میں بدل جاتی ہے۔ انسان کا ذہن ایسا ہی ہے، وہ خامیاں ڈھونڈنے پر آئے تو خود کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا پوائنٹ، لیکن آپ کا لوکس آف کنٹرول اندر تو آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصنف نے جہاں بچی کھچی زندگی کی بات کی ہے، وہاں اس نے روحانیت کو سب سے بڑی طاقت قرار دیا ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے اندر جواب تلاش کر کر کے تھک جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی ذات سے بڑا ہو۔ اللہ سے تعلق وہ واحد گوند ہے جو ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے جنہیں شاید خود احتسابی نے مزید بکھیر دیا ہو۔
یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ کیونکہ روحانیت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تم خامیوں کا پتلا ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن پھر بھی تمہاری ایک قدر ہے۔ یہ احساس قبولیت کہ کوئی ایک ذات ہے جو میرے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو بھی ویسے ہی قبول کرتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں دوبارہ کھڑا کرتی ہے۔ یہ صرف ایک کتابی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی ذہنی مضبوطی کا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ آپ نے روحانیت اور اس کے سہارے کی جو تشریح کی ہے وہ یقیناً دل کو چھو لینے والی ہے، اور میں روحانیت کو مسترد نہیں کر رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ روحانیت کو خود احتسابی اور عملی اقدامات کا مکمل متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کام کرتی ہیں۔ لیکن اگر ہم تحریر کے اس حصے کی طرف آئیں جہاں مقصد یعنی پرپز کی بات کی گئی ہے تو بات مزید واضح ہوتی ہے۔ اچھا، مقصد کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ بے مقصد زندگی ایک بہتی ہوئی کشتی کی طرح ہے۔ اب اگر آپ کی کشتی طوفان کی زد میں ہے تو آپ صرف یہ تسلیم کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ لہریں طاقتور ہیں اور میرا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کو کشتی کا چپو خود چلانا پڑتا ہے، آپ کو ایک سمت کا تعین کرنا پڑتا ہے۔ دکھ کے بعد جب ہم اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دیتے ہیں تو دراصل ہم کامیابی کی ایک نئی تعریف لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیا مقصد ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا کاروباری یا مادی ہدف ہو، بلکہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے اس درد کو ایک ایندھن کیسے بناؤں، میں کیسے اپنے اس تجربے کو اپنے یا دوسروں کے لیے ایک بہتری کے راستے میں استعمال کروں۔ دکھ کو طاقت میں بدلنا ایک انتہائی عملی کام ہے۔ آپ محض دعاؤں یا روحانی مراقبے سے اپنے حالات نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ اپنی زندگی کی باغ دوڑ دوبارہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ اپنی شرائط پر جینا سیکھتے ہیں اور شعور کے ساتھ اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک انسان عام سے خاص بنتا ہے۔ کشتی اور لہروں کی مثال پر میں یہ کہوں گی کہ کشتی بے سمت نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو طے ہے، لیکن جب آپ ایک طوفان سے گزر چکے ہوتے ہیں اور آپ کی کشتی کا کافی حصہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو کیا اس وقت آپ کی کامیابی کا معیار وہی رہتا ہے جو طوفان سے پہلے تھا؟ آپ نے کہا کہ ہم شعور کے ساتھ اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں، لیکن بچی کھچی زندگی میں کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ میرے نزدیک تو مقصد کا تعین ہی کامیابی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا ساحل نہیں ہے جہاں آپ کو جا کر کوئی جھنڈا گاڑنا ہے۔ مصنف نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ حقیقی جینا دراصل اپنے دل کو ہلکا کرنا، معاف کرنا مگر بھولنا نہیں ہے۔ دل کو ہلکا کرنا اور معاف کرنا یہ کوئی ایسے ٹاسک نہیں ہے جنہیں آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں لکھ کر مکمل کر لیں۔ یہ گہرے، خاموش اور داخلی عمل ہیں۔ آپ کا نیا مقصد کوئی باہر کی کامیابی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اندرونی توازن ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ توازن کیسے آتا ہے؟ جب مصنف کہتا ہے کہ یہ ایک توازن ہے جو ہر انسان کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے تو وہ اسی کیفیت کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے درد کو رد نہیں کرنا، اسے بھلانے کی جھوٹی کوشش نہیں کرنی، لیکن ساتھ ہی اس کے بوجھ تلے دب کر بھی نہیں رہنا۔ جب آپ ماضی کی تلخی کو قبول کر کے خود کو معاف کرتی ہیں اور ان حالات کو معاف کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو توڑا، تو یہ روحانی ارتقاء آپ کا نیا مقصد بن جاتا ہے۔ شعور اور خود احتسابی آپ کو بتاتے ہیں کہ طوفان نے کتنا نقصان کیا، لیکن قبولیت آپ کو اس ٹوٹی ہوئی کشتی میں سکون سے بیٹھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ سکون سے بیٹھنے کا حوصلہ۔ جی، کامیابی اب اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کتنی تیزی سے چپو چلاتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ آپ اس ادھورے پن کو کتنی خوبصورتی اور وقار کے ساتھ اپنے اندر سمیٹتے ہیں۔ آپ کی بات سن کر لگتا ہے کہ یہیں سے ہماری بحث ایک بہت ہی دلچسپ مقام پر پہنچتی ہے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جب انسان کسی بڑے دکھ سے گزرتا ہے تو اس کی پرانی زندگی کا ڈھانچہ گر جاتا ہے، لیکن اس ڈھانچے کو دوبارہ کیسے کھڑا کرنا ہے، یہاں ہمارا زاویہ مختلف ہے۔ میں ابھی بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ دل کو ہلکا کرنا اور معاف کرنا بھی دراصل انتہائی شعوری فیصلے ہیں۔ آپ انہیں شعوری فیصلے ہی کہیں گے؟ بالکل، جب تک انسان فیصلہ نہیں کرتا کہ مجھے اس درد کے بوجھ سے آزاد ہونا ہے، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صرف وقت گزرنے پر چھوڑ دیں یا صرف روحانی تسلیم و رضا کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو بہت سے لوگ کبھی اس درد کی کیفیت سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ شعور، حدود کا تعین اور خود احتسابی وہ اوزار ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اس بچی کھچی زندگی کو کوئی باقیات نہیں سمجھنا بلکہ ایک نیا سرمایہ سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم خود اپنی کہانی کے مصنف بنتے ہیں۔ ہم فیصلہ کرتے ہیں کون سے باب اب بند کر دینے ہیں اور کون سے نئے باب لکھنے ہیں۔ اور میں اس پوری گفتگو کو اس زاویے سے دیکھتی ہوں کہ دیکھیں،
ہم انسان جتنے بھی شعوری فیصلے کر لیں، ہماری طاقت محدود ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنی مرضی سے منظم نہیں کر سکتے، خاص طور پر انسانی جذبات اور رشتوں کی الجھنوں کو۔ اس تحریر کا اصل حسن اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ یہ ہمیں اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے کا درس دیتی ہے۔ کمزوری کو تسلیم کرنا۔ جی، حقیقی جینا اس بات میں نہیں ہے کہ ہم نے کتنا سخت فلٹر لگایا ہوا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو کس حد تک دل سے قبول کر لیا ہے کہ زندگی میں کچھ چیزیں کبھی مکمل نہیں ہوتیں، کچھ رشتے ہمیشہ ادھورے رہتے ہیں، کچھ سوالوں کے جواب کبھی نہیں ملتے، اور جب ہم اس نامکمل پن کو اپنے اندر جگہ دے دیتے ہیں اور اللہ کے اس سہارے کو تھام لیتے ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹتا، تو ہمیں اس درد کے ساتھ جینے کا فن آ جاتا ہے۔ یہ تسلیم و رضا ہمیں وہ سکون دیتی ہے جو کوئی بھی خود احتسابی تنہا نہیں دے سکتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی تصویر کے دو مختلف مگر انتہائی اہم رخ پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف فعال تعمیر ہے اور دوسری طرف داخلی سکون، اور شاید زندگی کے اس سفر میں ان دونوں چیزوں کا ایک منفرد توازن ہی وہ اصل راستہ ہے جس کی طرف مصنف اشارہ کر رہا ہے۔ جب زندگی ہمیں توڑتی ہے تو جو ملبہ باقی بچتا ہے اس سے ایک عام انسان واقعی خاص بنتا ہے۔ بالکل، میں اس سے 100% متفق ہوں۔ درد کا تجربہ ہمیں ارتقاء کی اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں ہم زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ عمل تکلیف دہ ضرور ہے، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری روح کی اصل گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، زندگی کی اس نئی کتاب کے خالی صفحے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب یہ مکمل طور پر ہر انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ ان صفحوں پر اپنے کھو جانے والوں کے شکوے لکھتا ہے یا جو کچھ بچ گیا ہے اس پر شکر لکھتا ہے۔ کیا ہم اپنے اندر کے اندھیروں کو خود احتسابی کی شعوری روشنی سے دور کرتے ہیں یا قبولیت کے روحانی سکون سے انہیں منور کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اپنے حالات اور تجربات کے مطابق خود تلاش کرنا ہے۔ دی ڈیبیٹ سننے کا بہت شکریہ۔